الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. آج ایک مختصر بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں 3 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ 3 کام جو کرے یا 3 صفت جس کے اندر پائی جائے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانی عطا کرے گا. دیکھیے ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے لیے آسانیاں ہوں، مشکلات پیدا نہ ہوں، اور مشکلات جو بھی ہیں اس کے ختم ہو جائیں، ہر طرح کے جو بھی تنگیاں ہیں پریشانیاں ہیں ختم ہو، آسانی آئے. تو شریعت نے بہت سارے اعمال ایسے بتائے گئے کہ ایک انسان اگر ان اعمال کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانی عطا کرتا ہے. دیکھیے مشکل اور آسانی یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی بندے کی زندگی میں آتی، لیکن کچھ اعمال بندہ ایسے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں عطا کرتا ہے اور آسانیاں آتی ہیں. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے بہت اہم آیت ہے، سورہ 30ویں پارے کی آیت ہے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی رات کی، پھر قسم کھائی دن کی، دن اور رات جس میں انسان کوشش کرتا ہے رات دن، اور پھر اللہ نے قسم کھائی مذکر مؤنث مرد عورت یہ کوشش کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. جو بندہ اللہ کے راستے میں یا اللہ کے لیے عطا کرتا ہے، نمبر 1 عطا کرنا، دینا، اپنے پاس جو خیر ہے، اپنے پاس جو چیز موجود ہے اس کو عطا کرنا. اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، جو چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں، اللہ نے جو ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے اسے کرنا، یہ بھی عطا میں آتا ہے. نماز ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اسے ادا کرنا یہ بھی عطا ہے، دینا، اللہ کی طرف اسے پیش کرنا، دینا. تو عطا میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو فرض ہیں، اور وہ بھی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں کسی کو دینا. تو نمبر 1 پہلی صفت عطا کرنا. جس بندے کے اندر عطا کرنے والی صفت آ جائے کہ اللہ کی جو نعمت اس کے پاس ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کو دے، عطا کرے. نمبر 2 واتقا، تقوی پیدا کرے اپنے اندر. تقوی مطلب ہوتا ہے حلال و حرام میں تمیز کرے، جو اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے بچے، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اپنے آپ کو اس سے بچائے. یہ تقوی ہے. تقوی مطلب بچنا. تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، رکنا، اسٹاپ. جیسے ایک آدمی جاتا ہے گاڑی لے کر کے، سگنل دیکھ کر کے اسٹاپ کرتا ہے، رکنا. ایسے ایک آدمی اپنی زندگی میں جو اللہ نے حرام کر دیا اس سے بچ جائے، رک جائے، آگے نہ بڑھے. تقوی ہے. تو نمبر 1 جو آدمی عطا کرتا ہے اپنی زندگی میں دیتا ہے. نمبر 2 اپنی زندگی پرہیزگاری میں گزارتا ہے، بچتے بچتے زندگی گزارتا ہے، تقوی. اور نمبر 3 وصدق بالحسنى، اور وہ تصدیق کرتا ہے حسنہ، اچھی چیزوں کی یا اچھائیوں کی یا نیکیوں کی. تصدیق کرنا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یا جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں اس کو سچ ماننا. اس کے دل میں یقین ہے کہ جو اللہ نے اتارا سب سچ ہے. تو سچ ماننا، کبھی کبھی دل میں شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے اللہ کی شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کی باتوں کے بارے میں. شبہ نہیں، تصدیق کرنا، سچ ماننا کہ سچ ہے. تو دیکھیے نمبر 1 عطا کرنا، جو آدمی اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے. نمبر 2 تقوی، یعنی اللہ کے ڈر سے غلط کام سے بچنا. نمبر 3 جو کچھ اللہ نے اتارا اس کو سچ ماننا، میں اس کو مانتا ہوں سچ ہے. یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں دنیا میں بھی اللہ آسانی کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جو مرحلے ہیں سب اللہ آسان کر دیتا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ، الٹا اس کے جو بخیلی کرتا ہے، بخل، عطا نہ کرے، روک کے رکھے، جو اللہ نے واجب کیا اس کو بھی روک لے، نہ کرے. نمازیں واجب نہیں، عطا کیا الٹا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جو بخیلی کرتا ہے، بخل اس کے اندر بھرا ہوا ہے، جو اللہ نے واجب کیا اس کو بھی نہیں، جو دینا اس کو بھی نہیں. بخیلی، روک کے رکھنا، اپنے آپ کو روک لینا، نہیں دینا.
تو جو بخیلی کرتا ہے واستغنا، نمبر 2 اللہ سے بے نیاز ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کچھ بے پرواہ۔ تقویٰ کا الٹا، تقویٰ میں آدمی ڈرتا ہے، اور استغنا اللہ سے بے نیاز ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، کوئی اس کو غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں، کہیں رکنا نہیں، بے نیاز۔ اور نمبر 3 وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو اس کی تصدیق نہ کرے، جھٹلائے، چاہے وہ عمل سے جھٹلائے، چاہے دل میں جھٹلائے، چاہے زبان سے جھٹلائے، نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کی ہیں، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہو یا جو بھی چیزیں ہیں، اس کو جھٹلانا۔ اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کی زندگی میں تنگی پیدا کر دیں گے، مشکلات کھڑا کر دیں گے، ہر جگہ اس کو مشکلات آئیں گے۔ تو بخیلی اور شریعت کے معاملے میں آدمی بے پرواہ ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز نہیں، اور اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کو جھٹلائے، تو اللہ اس کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، 3 باتیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، آسانیاں کیا کرنا چاہیے؟ عطا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی اس کو دو، اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دے گا۔ نمبر 2 تقویٰ پیدا کریں، تو عطا کریں، تقویٰ پیدا کریں، اور اللہ کی شریعت کو اپنے دل سے تصدیق کریں، مانیں، سچ ہے یہ، یقین کامل ہو اللہ کے دین کے بارے میں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان 3 باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیرن۔